الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ محترم حاضرین، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے جس مقصد کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، وہ اس دنیا کے اندر جتنے مقاصد ہیں ان میں سے سب سے عظیم مقصد عقیدہ توحید کا علم حاصل کرنے کے مقصد سے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات، جو بھی آپ دنیا کے اندر علوم حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ تجارت و کاروبار کے غرض سے ہو، چاہے وہ کوئی دنیاوی علوم ہو، یا اسی طرح کچھ نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، ذکر و اذکار کے مسائل ہوں، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اگر کوئی مقدس علم ہے تو وہ عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ کا علم ہے۔ تو محترم ناظرین، ہم لوگ کتاب التوحید کے درس کے علم کو حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات، جس کتاب کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کتاب التوحید الذی هو حب اللہ علی العبید۔ اور جب بھی توحید کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایک مومن کے دل میں بڑی خوشی ہوتی، بڑی فرحت محسوس ہوتی۔ جو صحیح عقیدہ ہوتا ہے، ایک صحیح مسلمان، ایک صحیح مومن ہوتا ہے، اس کے دل میں توحید کی بات سن کر بڑی خوشی ہوتی۔ اور اسی طرح جب کسی مشرک کے سامنے، کسی منافق کے سامنے یا کسی کافر کے سامنے آپ توحید کا تذکرہ کریں تو اس کا دل مرجھا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ اس کے سامنے توحید کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ يَسْتَكْبِرُونَ۔ جب ان کے سامنے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ لوگ پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ تو ایک مومن کے دل میں خوشی ہوتی ہے جب بھی اس کے سامنے توحید کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ کتاب التوحید کب لکھی گئی؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب میں جب تشریف لائے تو ہر طرف شرک کا بول بالا تھا، اور اسی طرح لوگ بت پرستی میں ملوث تھے اور بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اور لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے دور کیا۔ جزیرۃ العرب جو کہ توحید کا مرکز بن چکا تھا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی زمانوں کے بعد شرک دوبارہ عرب میں عام ہو چکا تھا، اور اسی طرح وہاں بتوں کی پرستی، غیر اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والے، اور اسی طرح اوقات دینے والے غیر اللہ کو سمجھا جانے لگا، اور اسی طرح غیر اللہ کے سامنے ان کی پیشانیاں خم ہو رہی تھی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے ولیوں کو، بزرگوں کو مصیبتوں میں وہ پکارنے لگے، اور درختوں کو، قبروں کو مقدس مان کر ان سے مرادیں مانگنے لگے، یہاں تک کہ عقیدے کے فساد کے ساتھ ساتھ عملی بگاڑ بھی ان کے اندر آنے لگا۔ تو محترم حاضرین، جیسے ہی جزیرۃ العرب میں شرک عام ہو چکا، بدعات عام ہو چکے، اور اسی طرح عرب جو ہے گناہوں کا گہوارہ بن چکا، ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے عرب کے ماحول کو پاک اور صاف کرنے کے لیے، اور اسی طرح شرک سے، بدعات سے، توہمات سے اور عقیدے کی خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو چنا۔ اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ یہ ایک عظیم شخصیت جن کو 12ویں صدی کا مجدد کہا جاتا ہے، اور اسی طرح ایک باوقار ذی علم اور کتاب التوحید کے مؤلف
اور کئی کتابوں کی انہوں نے تصنیف کی۔ مثال کے طور پر کتاب التوحید ہے، الاصول الثلاثہ ہے، قواعد الاربع ہے، کشف الشبہات ہے، اصول ایمان ہے، اور اسی طرح کتاب الکبائر ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں کو انہوں نے لکھا۔ تو پتہ چلا ایک حقیقت میں ایک عالم دین اور ذی علم شخصیت ہے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مکمل نام محمد بن عبد الوہاب بن علی التمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ۔ چونکہ اکثر لوگوں کو ان کی شخصیت، ان کی سیرت اور ان کی دعوت کے تعلق سے علم نہیں رہتا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ مؤلف رحمہ اللہ کا تعارف مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ آپ کو کتاب التوحید کے شروع کرنے سے پہلے ایک مختصر خاکہ مؤلف رحمہ اللہ کا آپ کے ذہنوں میں رہیں۔ محترم حاضرین، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ 1115 ہجری میں ان کی پیدائش عیینہ نامی بستی میں پیدا ہوئے، اور اسی طرح یہ عیینہ نجد کے علاقے یمامہ میں واقع ہے، اور آپ نیک اور صالح ماحول میں پرورش پاتے رہے۔ کم عمری میں انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا، اور اسی طرح علم حاصل کرنے میں بڑے محنت کرنے والے تھے، تگودو کرنے والے تھے۔ جہاں بھی پتہ چلتا کہ علماء وہاں موجود ہیں، فوراً وہاں علم حاصل کرنے کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، بلوغت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حج کی توفیق عطا فرمائی۔ انہوں نے حج کیا، اور حج کرنے کے بعد حرم مکی کے اندر انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی، اور وہاں سے نکل کر پھر مدینہ تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے اپنی علمی پیاس کو بجھایا، اور مدینے سے نکل کر بصرہ تشریف لے گئے علم حاصل کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے حضرات بصرہ میں انہوں نے توحید کی دعوت کا آغاز کیا، وہاں لوگوں کو سنت کی تعلیم کا آغاز کیا، اور اسی طرح وہاں تکالیف دینے کے بعد لوگوں نے انہیں تکلیف دیا دعوت و تبلیغ کے میدان میں، ان کو لوگوں نے بہت پریشان کیا، تو دوبارہ اپنے مقام پر آ گئے اور وہاں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرنے لگے۔ محترم حاضرین، دعوتی میدان میں مؤلف رحمہ اللہ نے بہت ساری تکالیف جھیلی، اور اسی طرح سے بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں نے قتل کی سازشیں کی، اور طرح طرح کی تکالیف لوگوں نے دی، لیکن ان تمام چیزوں کو برداشت کر کے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور پوری دل جمعی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے میدان میں آگے بڑھتے رہے۔ اور اس کے بعد اللہ کی مدد دیکھیے، مؤلف رحمہ اللہ کو محمد بن سعود کے گھرانے والوں نے ان کا خیر مقدم کیا، اور اس کے بعد ان کی ہمت افزائی کی، اور ان کا بھرپور تعاون کیا۔ اور محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تعاون کیا، اور ان کے تعاون کے ساتھ مؤلف رحمہ اللہ نے دعوت و تبلیغ کے کام میں آگے بڑھتے رہے، اور اسی طرح سے اپنے مشن میں اتنا کامیاب ہوئے کہ 50 سالہ مدت میں الحمدللہ عالم اسلام اور اسی طرح جزیرۃ العرب میں دوبارہ لوگوں کے انہوں نے عقیدے کی اصلاح کی، اور صحیح اسلام کا انہوں نے تعارف پیش کیا۔ محترم حاضرین، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے دعوتی میدان میں پوری زندگی لگے رہے، اور اسی طرح سے حضرات ان کی تصانیف جیسا کہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے کہ کئی تصانیف مؤلف رحمہ اللہ کے ہیں، تو یہ مختصر سا، بہت ہی مختصر سا تعارف مؤلف رحمہ اللہ کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی مؤلف رحمہ اللہ کی قبر کو نور سے منور کرے اور ان کی مغفرت کرے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات کو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ محترم حاضرین، اب آئیے دیکھتے ہیں کتاب التوحید کی اہمیت کے پیش نظر چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اسلام میں توحید کے موضوع پر کتاب التوحید جیسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، اور اسی طرح یہ کتاب خالص توحید کی طرف دعوت دینے والی، اور اس کتاب میں خاص کر توحید عبادت یعنی توحید الوہیت، جتنی عبادتیں ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ عمرہ ہو، جملہ جتنی عبادتیں ہیں
امید ہو، خوف ہو، اللہ پر توکل ہو. جتنی عبادتیں، جملہ عبادتیں، وہ ساری کی ساری عبادتیں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے. توحید عبادت پر خصوصاً اس کتاب میں زور دیا گیا. اور اسی طرح سے حضرات شرک کے خطرات سے ڈرایا گیا ہے کہ شرک کتنا بھیانک عمل ہے اور اس سے انسان کی آخرت کیسے تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے حضرات انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت تھی اس کتاب کے اندر اس توحید کی دعوت کو پیش کیا گیا. اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں توحید کا معنی، توحید کی فضیلت اور توحید کی کیسے حفاظت کی جانی چاہیے اور توحید کے جو منافی امور ہیں اور اسی طرح اسماء و صفات کے تعلق سے بھی بتلایا گیا اور اسی طرح توحید ربوبیت کے جزئیات کے تعلق سے بھی روشنی ڈالی گئی اور اسی طرح شرک اکبر اور اس کے ذرائع اور اسی طرح شرک اصغر اور اس کے ذرائع، ان تمام چیزوں کو اس کتاب کے اندر وضاحت کے ساتھ مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا. اور اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ باقاعدہ اس کتاب کو حفظ کیا جائے. اگر کوئی آدمی عقید توحید میں مضبوط ہونا چاہتا ہے تو اس کتاب کو حفظ کیا جائے اور اسی طرح اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے اور اس کتاب کے باقاعدہ دروس کا اہتمام کیا جائے، چاہے وہ مساجد کے اندر ہو، چاہے وہ گھروں کے اندر ہو، چاہے وہ مدارس کے اندر ہو، باقاعدہ اس کے درس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے حضرات آج بھی سعودی عربیہ کے اندر عقید توحید کی جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان تمام کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھائی جانے والی کتاب التوحید ہے. علماء نے اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر باقاعدہ اس کی شروحات لکھی، بہت ساری شروحات علماء نے اس کتاب کی لکھی. چند شروحات مطالعے کے لیے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، جن میں القول السدید فی مقاصد التوحید، اس کے مؤلف شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح القول المفید علی کتاب التوحید، اس کے مؤلف شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح اعانۃ المستفید، اس کے مؤلف شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ. 3 شروحات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. کبار علماء نے بہت ساری شروحات جو ہے نا باقاعدہ اس کی شروحات کی ہیں. اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر بہت ساری شروحات لکھی گئی ہیں. محترم حاضرین، ایک طویل مدت سے الحمدللہ اس کتاب کی باقاعدہ اشاعت کی جا رہی ہے. سعودی حکومت ہو یا اشاعتی ادارے جہاں بھی پائے جاتے ہیں بہت ساری تعداد میں اس کو شائع کیا گیا ہے، باقاعدہ لوگوں میں فری تقسیم کیا گیا ہے اور آج بھی دنیا کے کونے کونے میں باقاعدہ کتاب التوحید کو پڑھا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کے ترجمے مختلف زبانوں میں کیے جا رہے ہیں. الحمدللہ یہ تمام چیزیں اس کتاب کی مقبولیت جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کتاب التوحید کا جو درس دیا جاتا ہے، اس کتاب التوحید کے لوگوں کے دلوں میں جو اہمیت ہے، یہ تمام چیزیں مؤلف رحمہ اللہ کا اخلاص ہے. یہ تمام چیزیں مؤلف رحمہ اللہ کا اخلاص ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو مقبولیت سے نوازا ہے. اور محترم حاضرین، اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ اس کا منہج دیکھیں، آپ اس کی تالیف کا طریقہ دیکھیں، آپ اس کی ترتیب کا طریقہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کتاب خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتیں اس کے اندر پیش کی گئی اور اسی طرح احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی گئی اور اقوال سلف صحابہ کے اقوال اس کتاب کے اندر پیش کیے گئے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو مقبولیت عطا فرمائی. تو محترم حاضرین، یہ مؤلف رحمہ اللہ اور کتاب التوحید کی اہمیت کے تعلق سے چند باتیں تھیں. اب آئیے جس غرض سے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، جس مقصد سے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، اس کی اہمیت بھی آپ جانتے چلیں. محترم حاضرین، کتاب التوحید کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنی زیادہ ہے آپ جانتے ہیں. توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اے لیوحدون، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جنات کو پیدا کیا۔ یعنی انسان کو پیدا کرنے کا مقصد عقید توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال صرف توحید کی دعوت کو پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند مہینوں کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اس بات کا حکم نہیں دیا کہ آپ لوگوں کو زنا سے ڈرائیں، چوری سے ڈرائیں، بدکاری سے جنائیں اور اسی طرح شراب نوشی سے ڈرائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ آپ پوری زندگی عقید توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام 950 سال لوگوں کے سامنے عقید توحید کی دعوت کو پیش کر رہے تھے۔ اور اسی طرح سے حضرات، میرے اور آپ کے نبی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر 13 سال عقید توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے۔ مکے کے اندر زنا عام تھا، چوری عام تھی، جوے بازی عام تھی، لوٹ مار عام تھا اور اسی طرح دھوکے بازی عام تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی دعوت دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کس بات پر تھی؟ عقید توحید، لا الہ الا اللہ کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کی۔ تو ہمارا یہی منہج ہونا چاہیے دعوت کا، یہی طور طریقہ ہونا چاہیے دعوت کا کہ ہم نماز سے پہلے لوگوں کو عقید توحید کی تعلیم دیں اور اس کے بعد نماز کا موقع آتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، تمام انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنے کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں نبی اور رسول کو مبعوث کیا۔ ان کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور تمام معبودان باطلہ کا انکار اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ طاغوت کس کو کہا جاتا ہے؟ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان تمام چیزوں کو طاغوت کہا جاتا ہے اگر وہ اپنی عبادت سے راضی ہیں۔ تو محترم حاضرین، تمام انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد عقید توحید تھا۔ اور اسی طرح سے حضرات، قیامت کے دن میں اور آپ نجات پانا چاہتے ہیں، یہی عقید توحید کی وجہ سے نجات پا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں نے ایک کلمے کو اپنے چچا کے اوپر پیش کیا، لیکن میرے چچا نے اس کلمے کو قبول نہیں کیا، لیکن جو آدمی بھی اس کلمے کو قبول کرتا ہے وہ قیامت کے دن نجات پا جائے گا۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کلمے کو پیش کیا اپنے چچا پر؟ اے چچا، کلمۃ احاج لک بین عند اللہ، اے چچا اس کلمے کو پڑھ لو، قیامت کے دن یہ کلمہ آپ کے لیے حجت بن جائے گا، آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا، بلکہ اس نے آخری وقت میں کہا کہ میں عبد المطلب کے ملت پر ہوں، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ اس کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، اور قیامت تک کوئی مومن کسی مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ تو نجات پانا چاہتے ہیں تو قیامت کے دن یہی توحید مجھے اور آپ کو نجات دینے والا۔ اور اسی طرح سے حضرات، قیامت کے دن میں اور آپ نار جہنم سے بچنا چاہتے ہیں اور جنت میں داخلہ چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل موجبتان، اللہ کے نبی دو واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو آدمی اس حال میں اس دنیا سے جاتا ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو آدمی اس حال میں مرا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہا تھا،
وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جنت و جہنم کا فیصلہ اسی عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہونے والا ہے۔ اور عمل کی قبولیت کہ ایک انسان نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، روزوں کی پابندی کر رہا ہے، ذکر و اذکار کی پابندی کر رہا ہے، ہر سال حج اور عمرہ کر رہا ہے، صدقات و خیرات کر رہا ہے، اپنی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، یہ تمام چیزیں کب قبول ہونے والی ہیں؟ جب آدمی عقیدہ توحید میں مضبوط ہو، اپنے آپ کو شرک سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر 18 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ تمام انبیاء اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء علیہ السلام کے اعمال کو برباد کر دے گا، ضائع کر دے گا۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول کرے تو ضروری ہے کہ آدمی عقیدہ توحید پر مضبوط ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ محترم حاضرین، توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، یہ جو کائنات، یہ جو زمین و آسمان، سورج چاند اور یہ جتنی کائنات کی مزین اشیاء آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں عقیدہ توحید کی وجہ سے ٹکی ہوئی ہیں۔ اگر عقیدہ توحید لوگوں میں ختم ہو جائے، اللہ اللہ بلانے والے لوگوں میں ختم ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جنت و جہنم کا بازار جو قیامت کے دن قائم ہوگا اسی عقیدہ توحید کی بنیاد پر، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو میزان کو قائم کرے گا اسی عقیدہ توحید کی بنیاد پر۔ اور اسی طرح سے حضرات، جتنے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا اسی عقیدہ توحید کو عام کرنے کے لیے اور لوگوں کو شرک سے دور کرنے کے لیے۔ اور جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی وہ تمام کی تمام آسمانی کتابیں اس بات کی وضاحت کے لیے کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور اسی طرح سے حضرات، جتنی شریعتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ان تمام شریعتوں کا مقصد اور دین اسلام کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ محترم حاضرین، دنیا کے اندر آپ امن و امان چاہتے ہیں، یہی عقیدہ توحید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو امن و امان نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد عقیدہ توحید کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، ظلم کا مطلب یہاں شرک ہے، جو آدمی عقیدہ توحید کے ساتھ شرک کو گڑبڑ نہیں کیا تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ امن و امان نصیب فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے حضرات، دنیا کے اندر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ آپ اللہ کی مدد کرو۔ اللہ کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دین کی مدد کرنا، دین کی حفاظت کرنا، عقیدہ توحید کی حفاظت کرنا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کریں گے، عقیدہ توحید کی حفاظت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، آپ کی حفاظت کی گارنٹی ملے گی۔ یعنی مدد بھی چاہتے ہیں تو عقیدہ توحید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اور اسی طرح سے حضرات، کوئی آدمی دنیا کے اندر مصیبتوں سے بچنا چاہتا ہے، پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے، بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے، یہی عقیدہ توحید اس کو بیماریوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ جانتے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کس چیز کا سہارا لے رہا؟ عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ کا سہارا لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی مصیبت سے ان کو نجات دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے سامنے موت کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی مصیبت میں انہوں نے عقیدہ توحید کا سہارا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح مومنوں کو نجات دے گا۔ کس کے ذریعے سے؟
عقید توحید کے ذریعے سے۔ تو محترم حاضرین، زندگی کے جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل کا آپ حل چاہتے ہیں، عقید توحید کے اندر موجود ہے۔ تو یہ عقید توحید کی اہمیت چند جو ہے دلائل کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو محترم حاضرین، عقید توحید کی اہمیت کو سمجھے، اور یہ کتاب اس کے اندر باقاعدہ عقید توحید کا علم ہم حاصل کرنے والے ہیں۔ محترم حاضرین، جس کتاب کو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، 66 چیپٹر اس کے اندر پائے جاتے ہیں، یعنی 60 پر 6 ابواب اس کے اندر موجود ہیں، اور ہر باب کے اندر عقید توحید کے ایک مسئلے کی وضاحت کی گئی۔ اور اسی طرح سے حضرات انشاءاللہ اگلے درس میں باقاعدہ کتاب شروع ہو جائے گی۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اس مبارک سلسلے کو شروع کرنے کے ساتھ ساتھ استقامت کے ساتھ جڑنے اور اس کتاب التوحید سے ہمیں فائدہ اٹھانے کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور خصوصاً میں آپ نوجوانوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ عقید توحید سے محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، اور اسی طرح عقید توحید کے علم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اگر ایک شخص بھی آپ کے ہاتھوں ہدایت پا جاتا ہے، ایک شخص بھی اگر آپ کے ہاتھوں ہدایت پا جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو میں مسجد سیف کے ذمہ داروں کا اور اسی طرح ITS کی ٹیم والوں کا شکر گزار کہ انہوں نے کتاب التوحید کے درس کا آغاز کرنے اور شروع کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور اسی طرح اس کار خیر میں مجھے بھی آپ لوگوں نے شامل کیا۔ الحمدللہ، دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھے، عقید توحید پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بھی عقید توحید پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔